انگلینڈ کی ٹیم اگلے مہینے پاکستان کا ٹور کر رہی ہے 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے. تو اس حوالے سے اب فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم کے اندر ایک ٹیسٹ میچ رکھنے کے حوالے سے پی سی بی پر جو دباؤ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اب ہر کوئی یہی بات کر رہا ہے کہ فیصل آباد اقبال اسٹیڈیم کے اندر ایک میچ رکھا جائے کیونکہ باقی اسٹیڈیم کی رینوویشن چل رہی ہے اور ملتان کے علاوہ فیصل آباد اور پنڈی کا اسٹیڈیم فری ہے. تو یہ ایک سٹوری ڈان نیوز کے اندر بھی اب چھپ چکی ہے. اس حوالے سے میں آپ کو مکمل تفصیل بتاؤں گا کہ فیصل آباد کو کس شرائط پر ایک ٹیسٹ میچ مل سکتا ہے جو کہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں پی سی بی کے اندر. کل میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ جی پی سی بی یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کی جو سیریز ہے اس کا جو ایک میچ ہے وہ شفٹ کر دیا جائے یو اے ای. تو کافی زیادہ کریٹیسائز کیا پی سی بی کو, خاص طور پر پی سی بی کے اندر جو کالی بیڑیں بیٹھی ہیں جن کو پی سی بی کے اندر نوکری ملی ہوئی ہے محسن نقوی کے دور میں. کرکٹ سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان کو لاکھوں روپے مہینے کی تنخواہ ملتی ہے اور بدلے میں وہ پی سی بی کے جو چیئرمین ہیں ان کو الٹے سیدھے مشورے دے رہے ہیں کہ جی پاکستان انگلینڈ کا جو ٹیسٹ سیریز ہے اس کو یو اے ای شفٹ کر دیا جائے. اس میں ان کا کیا فائدہ ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. ان لوگوں کا ٹور ہو جائے گا یو اے ای کا فری کے اندر. تو اس لیے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جی پاکستان سے شفٹ کر کے ٹیسٹ میچز کی جو سیریز ہے انگلینڈ والی اس کو یو اے ای ٹرانسفر کر دیا جائے. جبکہ اس حوالے سے پی سی بی پر اب کافی زیادہ کرٹیسزم کیا جا رہا ہے میڈیا کی جانب سے, کیونکہ کروڑوں روپے خرچہ آتا ہے ایک ٹیسٹ میچ کو اگر آپ یو اے ای کے اندر کرواتے ہیں. اس میں آپ کو کافی زیادہ چیزوں پر خرچہ کرنا پڑتا ہے. تقریباً میں نے لگ بھگ سنا تھا کہ 30 سے 40 کروڑ ایک ٹیسٹ میچ کو یو اے ای کے اندر کروانے میں پی سی بی کا خرچہ آتا ہے. تو کافی زیادہ پی سی بی پر کرٹیسائز ہوا اور لوگوں نے جو میڈیا کے بعض لوگ ہیں انہوں نے پی سی بی کو یہ مشورہ دیا کہ آپ بجائے یو اے ای میں جانے کے آپ جو ہے اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں جو کہ چیمپئن کپ بھی ہوسٹ کر رہا ہے اس کے اندر آپ جو ہے ایک ٹیسٹ میچ کروا لیں. فیصل آباد اقبال اسٹیڈیم میں اب ہر چیز ہر سہولت موجود ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ پچھلے دنوں اس کی رینوویشن ہوئی ہے, اس کو جو اس کا پینٹ شینٹ اور چیئرز وغیرہ تبدیل ہوئی ہیں اور میڈیا باکس کے اندر کافی چینجنگز آئی ہیں. یہ آپ میرے بیک گراؤنڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اقبال اسٹیڈیم اب پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گیا ہے. اور اس حوالے سے جو ڈان نیوز نے دعویٰ کیا ہے, ڈان نیوز کا کہنا ہے کہ اب پی سی بی یہ سوچ رہا ہے کہ اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد کے اندر ایک ٹیسٹ میچ کروایا جائے اور پہلا ٹیسٹ میچ جو ہوگا وہ ملتان کے اسٹیڈیم میں ہوگا. اس کے علاوہ دوسرا جو ٹیسٹ میچ ہوگا وہ فیصل آباد میں رکھنے پر غور کیا جا رہا ہے اس ٹائم پر. اب جو دوسرے ٹیسٹ میچ کی جو ڈیٹس ہیں وہ 15 اکتوبر کو دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا. تو اگر چیمپئن کپ کا دیکھیں تو چیمپئن کپ کا جو شیڈیول ہے, چیمپئن کپ 29 سپتمبر کو ختم ہو جائے گا. اس کے بعد 15 تک پی سی بی کے پاس تقریباً 15 دن ہوں گے جہاں پر پی سی بی نے 30-40 کروڑ یو اے ای کے اندر خرچ کرنا ہے ایک ٹیسٹ میچ کو کروانے میں. تو اگر تھوڑی بہت اقبال اسٹیڈیم میں کمی کوتاہی کوئی رہتی ہے تو 15 دن چیمپئن ون ڈے کپ ختم ہونے کے بعد بھی پی سی بی کے پاس ہوں گے. تو اس میں تھوڑے بہت پی سی بی جو ہے اقبال اسٹیڈیم پر خرچہ کر کے اس کو بہتر کنڈیشن کے اندر لا سکتا ہے. لیکن ابھی بھی جو ہے وہ اچھی کنڈیشن میں ہے, اس حالت میں ہے کہ ٹیسٹ میچ جو ہے ہوسٹ کیا جا سکتا ہے. اب 2 سے 3 جو پرابلم ہے جو کہ پی سی بی جو ہے جس کی وجہ سے پی سی بی ابھی ڈیسیژن نہیں کر پا رہا کہ اقبال اسٹیڈیم کو میچ دیا جائے ٹیسٹ میچ یا نہیں. ایک تو سب سے پہلے جو ابھی تک پی ایس ایل کا بھی ایک میچ نہیں ہوا فیصل آباد اقبال اسٹیڈیم میں, اور اس کے علاوہ اب پی سی بی یہ چاہتا ہے کہ چیمپئن ون ڈے کپ کروا کر دیکھا جائے کہ کس طرح کراؤڈ آتا ہے, کیونکہ جو بنگلہ دیش والی سیریز ہے اس میں تو پنڈی کے اندر بھی کراؤڈ نہیں آیا. تو پی سی بی اس حوالے سے کافی زیادہ پریشان ہے. تو اب جو ہے پی سی بی یہی دیکھے گا ون ڈے چیمپئن کپ میں کہ کراؤڈ کتنا آتا ہے فیصل آباد اقبال اسٹیڈیم میں. اس کے بعد جو ہے فیصلہ کیا جائے گا اور تمام تر سہولیات کو دیکھا جائے گا, کیونکہ کوئی پرابلم نہیں ہے فیصل آباد اقبال اسٹیڈیم میں. میں فیصل آباد کا ہی رہنے والا ہوں اور سیکیور بھی ہے مکمل طور پر اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد.
کیونکہ دونوں طرف گیٹ لگے ہوئے ہیں. اسٹیڈیم کے باہر اگر ایک روڈ کی بات کریں تو روڈ کے اس طرف بھی اور دوسری طرف بھی دونوں طرف گیٹ اگر بند کر دیے جائیں تو اسٹیڈیم بالکل سیکیور ہو جاتا ہے. اور اگر ہوٹل کی بات کریں تو ہوٹل بھی تقریباً 3 سے 4 منٹ کے فاصلے پر ہوٹل موجود ہے, 5 اسٹار ہوٹل فیصل آباد کے اندر. تو تمام تر سہولیات مکمل ہیں, اور تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہی چیزیں ہوتی ہیں ایک ٹیسٹ میچ کو یا ایک میچ کو اسٹیڈیم کو ہوسٹ کرنے کے حوالے سے, یہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو ان سب چیزوں میں فیصل آباد کا جو اقبال اسٹیڈیم ہے وہ پورا اترتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ چیمپئن ون ڈے کپ کے بعد یا اس سے پہلے کوئی ڈیسیژن آتا ہے. میری رائے میں تو فیصل آباد کو ایک ٹیسٹ میچ ملنا چاہیے, کیونکہ کافی زیادہ دیر ہو گئی ہے. 2005 میں آخری انگلینڈ اور پاکستان کا ٹیسٹ میچ ہوسٹ کیا تھا اقبال اسٹیڈیم میں. اس کے بعد بھی اقبال اسٹیڈیم نے ٹیسٹ میچز ہوسٹ کیے ہیں, لیکن پاکستان انگلینڈ کا 2005 کے اندر آخری ٹیسٹ میچ ہوا تھا جو کہ ڈرا ہو گیا تھا, اور انگلینڈ نے 4 وکٹوں سے ڈرا کیا تھا. انگلینڈ کے 6 آؤٹ ہو گئے تھے 200 سمتھنگ چیز کرتے ہوئے. تو اب جو ہے انگلینڈ کی ٹیم دیکھتے ہیں کہ کن 3 وینیو پر یہ میچز کھیلتی ہے. تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس بارے میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. میری تو یہی رائے ہے کہ بھائی بجائے ہم UAE میں جائیں, ہم اپنے جو اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد ہے اس کے اوپر 10-15 دن میں اگر کوئی تھوڑی بہت کمی کوتاہی رہتی ہے اس پر کام کریں, اس کو تھوڑا سا رینوویٹ کر لیں. باقی اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کمی ہے فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں اس کرنٹ سچویشن کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ چیمپئن ون ڈے کپ سے پہلے اس کو رینوویٹ کیا گیا ہے. اس کی کنڈیشن کافی خراب تھی, اس کو بہتر کیا گیا ہے. اب یہ اس قابل ہے کہ انٹرنیشنل میچز ہوسٹ کر سکتا ہے.